امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين في باروانا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات محمد۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے، اور اسی نسبت سے ایک مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی۔ خداوند متعال جب انسان کو کمال کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کمال تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ پروردگار نے 1,24,000 نبیوں کو، پھر آئمہ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ لوگ خداوند متعال کو پہچان سکیں۔ انسان کی فطرت میں پرستش ہے، یعنی انسان فطری طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر فطرت ہے۔ اگر اسے صحیح طرف ہدایت نہ دی جائے تو وہ کبھی پتھروں کو پوجا کرتا ہے، وہ کبھی سانپ، سورج، چاند، ستاروں کو پوجتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے یہ بات، اسے کسی نہ کسی کو پوجنا ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ لوگ امام و ائمہ کے پاس آتے تھے، دوسرے مذہب کے لوگ آتے تھے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہیں پر ماڈرن جو تھیولوجی ہے، جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، وہ جو کہتی ہے کہ انسان یہ جو پرستش کرتا ہے، یہ جو عبادت کرتا ہے، اس کی ایک وجہ خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے سے زیادہ طاقتور کو ماننا، تو اس کے ذہن نے خدا کو بنایا ہے، خدا نہیں ہے۔ کہا خوف انسان کو طوفان، زلزلے، یہ ساری چیزیں دور دیکھتا ہے، سورج دیکھتا ہے، اب کوئی تو ہو جو اس کو بچائے، تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے ذہن نے خدا کو بنایا ہے۔
گھبرا تو نہیں گیا بہرحال میں سوچا تھا کچھ اور پڑھوں گا، لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ توحید کی گفتگو کر رہے تھے تو مناسب نہیں تھا کہ میں کسی اور طرف بجاتا۔ عزیزان محترم، یہ آج دنیا بہت زیادہ لادینیت کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جوانوں کے ذہنوں میں شبے ڈالے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور ظاہر ہے جس خوبصورتی سے آج انسان کو لادین کیا جا رہا ہے، کبھی بھی اتنی خوبصورتی سے نہیں کیا گیا تھا۔ پہلے تو کم از کم مناظرے ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے، لوگ آج میڈیا آپ کے ہاتھ میں، آج موبائل آپ کے ہاتھ میں، دنیا جہان کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خاموشی سے، خوبصورتی سے توحید کو، دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خوب یہ دشمن آج سے نہیں ہے، پہلے بھی کوشش کی تھی اس نے، انبیاءوں کے مقابلے میں آئے دین کو ختم کرنے، اپنی طاقت دکھا کر، اپنی زور لگا کر، دولت کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے، سب کے ذریعے سے۔ لیکن خدا پھر خدا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اپنے مخلوق کی ہدایت کیسے کرنی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ دنیا کچھ بھی کر لے۔ اسی لادینیت کی مثال 61 ہجری میں یزید کی وجود، لادینیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کربلا کو صرف اپنے 2-4 باتوں میں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا شخص 61 ہجری 50 سال ہوئے رسول کو گئے ہوئے، ایسا شخص ممبر پہ آگے بیٹھ گیا جو وحی کا انکار کر رہا ہے؟ وحی کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ تو ممبر رسول پہ بیٹھا رہا ہے، اسلام کا حاکم ہے، انکار کس سے کر رہا ہے؟ دین سے انکار کر رہا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے۔ کیوں؟ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ زبانوں پہ رہے، اندر سے دین چھین لو ان سے، یہ زیادہ خطرناک تھا۔ ایک ہو نا کہ انسان کافر ہو جائے، انسان مشرک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ظاہر اسلام ہو لیکن اندر کوئی دین نہ ہو۔ یہ شیطان کا آخری حربہ تھا۔ فرعون کی صورت میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا، کہا میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسے جب سنا کہ بھائی تمہارا رب کہاں ہے، رب تو بڑا ہے، عرش پہ ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ، بڑی کوئی چیز، کہ میں بھی جا کر دیکھوں اوپر جا کے خدا کا رب کہاں ہے، موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑی عمارت بنائی، بڑی، آپ ابھی بھی دیکھیں مصر، قاہرہ میں وہ جو اہرام مصر ہیں، وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا بڑا بڑا پتھر اس زمانے میں کوئی جو ہے وہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی نہیں تھی، کس طرح انسان لے کے گیا ہے، کس طریقے سے لے کے گیا ہے، ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے معماریت، کنسٹرکشن اس زمانے میں اوج پہ تھی، بڑی بلڈنگ بنائی انہوں نے، بلڈنگ بنانے والے تھک گئے، کہا ہم اس سے اوپر نہیں بنا سکتے، ہم خود نیچے کیسے آئیں گے، لفٹیں تو تھی نہیں، کوئی لفٹ لگی ہوئی کہ نیچے آ جائے۔ یہ موسیٰ کے رب کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر رب کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر آ جائے تو کیا وہ خدا ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے، خدا تو لامکاں ہے۔ خدا جس نے مکان بنایا ہو، کیا وہ مکان کے اندر آ سکتا ہے؟ جس نے زمان بنایا ہو، کیا وہ زمان میں آ سکتا ہے؟ اس لیے مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ گفتگو کی۔ ہم نے توحید کو نہیں سمجھا، اسی لیے گڑبڑا جاتے ہیں۔ جس نے توحید کو سمجھا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہو، وہ اللہ کو پھر اس کے نمائندوں کو پہچانتا ہے۔ خدا ہے کیا؟ ظاہر ہے ہم کس طرح اس کی عبادت کریں؟ اگر یہ معصومین اہل بیت نہیں ہوتے تو ہمیں تو خدا کی عبادت کرنا بھی نہیں آتی تھی، ہم کس طرح خدا کی عبادت کریں؟ یہ آج کل کے دور کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ عزیزان محترم کہ
ٹی وی ڈرامے، فلمیں، اینیمیشن، کارٹون، یہ ویڈیو گیمز، یہ موبائلوں میں بچے ہر وقت لگے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے بچے سے دین چھین رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے احساس، بچہ ہے موبائل کھیل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر، اس کے شعور میں کون سی چیز ڈالی جا رہی ہے۔ آج کا دشمن 61 ہجری کا یزید نہیں ہے، آج کا یزید، آج کا شمر، آج کا فرعون بہت طاقت میں ہے۔ آپ 61 ہجری کے یزید پہ لعنت بھیجنی بھی چاہیے۔ آپ گھر چلے جائیں اور وقت کے یزید کو نہ سمجھیں، وقت کے شمر کو نہ سمجھیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کون چھین رہا ہے؟ آج بے حیائی، برائی کون پھیلا رہا ہے؟ آج جوانوں کے نفسوں کا خون کون کر رہا ہے؟ دشمن شناسی اگر نہیں ہے تو پھر آپ وقت کے امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں لوگ مٹھائی لے کے کھڑے ہیں، مٹھائی لے کے کھڑے ہیں، مولا آ جائیے آ جائیے، نہیں۔ امام کیوں نہیں آ پا رہے؟ دشمن کو پہچانے۔ اتنی جو انبیاؤں نے کوشش کی، اس لیے لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے سید الشہداء کربلا کہ یہ لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے بنا دیتے۔ کہاں امام حسین سید الشباب اہل الجنہ، اور کہاں یہ کہ خود مولا فرماتے ہیں مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے گا۔ بات بیعت کا نہیں تھا، بات بشریت کو قیامت تک بچانے کا مسئلہ تھا۔ اگر امام حسین کربلا نہیں آتے اور یہ معرکہ نہ ہوتا، انسانیت تباہ ہو جاتی، انسانیت نہیں بچنی تھی۔ اس کو پہچانے کے جس کے لیے خدا نے اس نمائندے کو انتخاب کیا۔ سجدہ باقی رہے، حسین کا سر جاتا ہے تو جائے، لائے جانے والا۔ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ ہم کیا ظاہر کے مسلمان تو نہیں ہیں؟ خدا سے ہمارا رابطہ کیسا ہے؟ خدا سے ہماری گفتگو کیسی ہے؟ روایات میں، اصول کافی میں ایک شخص ہے جسے ملائکہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، جاتے وقت اس نے مڑ کے دیکھا، خدا نے کہا کہ روک دو اسے۔ کہا کہ تم نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا پروردگار میں نے گمان کیا تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، یہ میرا گمان تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، تو مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے گو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایسا گمان، لیکن کیونکہ اس نے دیکھا میری رحمت کی طرف، میری رحمت کی طرف، اسے رضا دو۔ رحمت، خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہی رحمانیت اور رحم سے ہو رہا ہے۔ اور یہ رحمت الہی کہ یہ جو خدا نے اپنے انبیاؤں کو بھیجا ہدایت، یہ رحمت الہی ہے۔ جسے مولانا صاحب نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا، خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اب انسان کے پاس سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو، انسان اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور خود اپنی زندگی میں اس کے سجدے ضعیف ہوں یا نہ ہوں یا کمزور ہوں۔ دین اگر نہیں ہے گھر میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کچھ بھی کرتے رہے۔ دین صرف مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہوتا، دین بازار میں، دین آپ کی تنہائی میں، دین آپ کی خلوت میں، دین آپ کی پڑھائی، ہر جگہ دین ہونا چاہیے۔ یہاں میں اچھا ہوں، باہر چوری کر رہا ہوں۔ وہ شخص مشہور واقعہ ہے، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام
امام سے ایک شخص کی بڑی تعریف کی کہ مولا بہت اچھا ہے، بڑا یوں ہے، بڑے نیک کام، بڑے وہ کام، بڑی تعریف کی امام نے کہا اچھا۔ امام نے کہا میں ایک دن دیکھتا ہوں۔ امام نے اس کو دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے، دیکھا تو روٹی کی دکان پہ گیا، تندور پہ، اس نے 2 روٹیاں دیکھا نہیں، 2 روٹیاں چوری کر لی۔ آگے گیا کسی سبزی کے پھل کی دکان پر، وہاں پہ بھی 2 چیزیں چھپا لی، اور امام نے کہا کر کیا رہا ہے؟ پھر ایک ایسی جگہ پہ گیا جہاں فقیر لوگ ہیں، 1 روٹی ایک فقیر کو، 1 روٹی ایک فقیر کو۔ جب نکل رہا تو امام نے اسے روک لیا، بولا یہ تم نے کیا کیا؟ کہہ رہے کیا کیا؟ بھائی لوگوں کے درمیان میں نے سخاوت کی۔ بھائی یہ کون سی سخاوت ہے؟ چوری کی ادھر سے، ادھر سخاوت کی، یہ کون سی ہے؟ تو پہلے تو امام کو پہچانا نہیں، کہا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا آپ رسول کی اولاد میں سے، اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا؟ کہا پروردگار کہتا ہے کہ 1 نیکی کرو میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا، اور 1 گناہ کرو اس کے بدلے میں تو میں نے 4 گناہ کیے اور 40 نیکیاں کی، 40 میں سے 4 نکالو گے 36، میں تو فائدے میں ہوں۔ امام نے بولا خدا کی لعنت ہو تم نے قرآن صحیح طرح نہیں پڑھا، قرآن صحیح ہے تو اپنی مرضی کا دوسرے کا حق کھا کر، دوسرے کی چوری کر کر نیکی کر رہا ہے۔ عزیزان وطن، ہمارا بھی خدا نہ خواستہ یہ حال ہے، 4 کام نیک کر لیتے ہیں، بھائی بڑا نیک کام، اس کے بعد باہر گئے دکان میں جھوٹ، چوری، حق کھاؤ لوگوں کا، زبان سے تکلیف، پھر آئیں گے، پھر بخش دیے جائیں گے، پھر دوبارہ۔ ایمان کس کا مضبوط ہے؟ جس کے پاس 2 چیزیں ہیں۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ صدق اللسان، جو اپنی زبان میں سچا ہے۔ ایمان کی پختگی، ایمان کے کامل ہونے کے لیے 2 چیزیں، زبان سچی ہو انسان کی، دوسرا ادا الامانت، یعنی امانت کو ادا کرتا۔ آج معاشرے میں کیوں سب سے زیادہ مشکلات ہیں؟ ہم زبان کے سچے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اسے پورے اترتے نہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے کرتے نہیں۔ جھوٹ ہمارے خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا بھرا، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کی کیا ہے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ انسان کو بولے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے جس سے ملائکہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دنیا کے برش کر لیں، مسواکیں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اگر زبان سے سچا ہو جائے لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں بے اعتباری ہے۔ آج تو آپ 1 منٹ پہلے موبائل سے فون کر کے کچھ اور بول دیتے ہیں، یہاں ہوں میں کہاں ہوں، ابھی گھر سے نکلا نہیں ہوتا، گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا، فلانی جگہ پر۔ جھوٹ، اور مذاق میں جھوٹ چل رہا ہے، وہ فائدہ بھی عادت ہو گئی ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ آج مسلمان کے بازار میں جھوٹ ہے، ناپتا کچھ اور ہے، بانٹتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ویل للمطففین، وائے ہو ان پر جو کم تولتے ہیں۔ کم تولتے ہیں، 1 کلو کا سامان کے بجائے 950 دے دیا، یہ 50 جہنم کی آگ بن گئی۔ ہاں، پانی ملا دیا۔ ایک شہید تھے بہت بڑے، وہ جب یہ ایران عراق کی جنگ نہیں ہوئی تھی اور انقلاب کا دور تھا تو وہ اسی طرح ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور محنت کرتے تھے۔ اس زمانے میں شاہ نے کہا کہ جس مزدور جو لوگ کام کرتے ہیں یہ زمین انہی کے نام، مالکوں کے نام۔ تو جب وہ نام کرنے آئے تو چھپ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ جائز نہیں ہے، جو اصل مالک ہے زمین اسی کی ہے، میں کیسے اس کی زمین لے سکتا ہوں؟ چھپ گئے تاکہ میرے نام پہ زمین نہ ہو۔ گاؤں چھوڑ گئے، شہر آ گئے، مشہد مقدس شہر آ گئے۔ مزدوری کی، کیا مزدوری کی؟ سبزی والی کی دکان پہ
دیکھا سبزی والا پانی ڈال کر سبزی کے وزن کو دھونے کے چکر میں بھاری کر، یہ بھی حرام۔ دودھ کا تھوڑا پانی ملا تھا، چھوڑ دیا، اینٹیں اٹھائیں کہ یہ کام خالص ہے، مزدوری، دن میں مزدوری، رات کو حوضے کی تعلیم۔ انقلاب آ گیا، انقلاب آیا تو فوج میں چلے گئے اور اس مقام پہ پہنچ گئے کہ صدام نے گردن کی قیمت رکھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی فوج پھنستی تھی اس کو بلاتے تھے، جتنا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہوتا تھا یہ اس جگہ کو توڑ کر آگے نکل جاتے تھے۔ ایک دن ایک جگہ پر جنرل نے کہا کہ ہم نے اگر آج رات کو یہ وادی طے نہ کی تو صبح دشمن نیچے اتر آئے گا۔ اب جیسے یہ لوگ نکلتے تھے رات کا اندھیرا تھا، کہاں سے گولیاں آتی تھی نہیں پتہ چلتا تھا، اور گولیاں لگتی تھی شہید ہو جاتے تھے ڈر۔ یہ کمرے میں گئے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور جب سر اٹھایا تو ایک ڈیجٹ لکھا ہوا، انہوں نے وہ جو گن ہوتی ہے اس کا ایک اینگل ہوتا ہے، اس اینگل دے کر وہ نمبر دے کر کہا کہ فائرنگ کرو، اس پر فائرنگ کی، دشمن خاموش ہو گیا۔ جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ انہوں نے بالکل اسی نقطے پہ مارا تھا۔ اس کو بلایا، بولا یہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ کہا میں تو سجدے میں تھا، مجھے بی بی نے آ کر یہ حادثہ بتا دیا۔ انسان حلال لقمہ، حلال۔ انسان پانی لگاتا ہے کھیتوں میں، کہہ رہا ہے 10 منٹ اور لگا لو، کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حرام، حرام ہے۔ وہ اسلام جو کسی کی جگہ پر بغیر اجازت کے نماز نہیں پڑھنے دیتا، بغیر اجازت کے پانی سے وضو نہیں کرنے دیتا، وہ کسی کا حق کھانے پہ کیسے چھوڑ دے گا؟ یہی مشکل ہے آج۔ ہم بی بی کے حق کو روتے ہیں مگر جو ہم خود حق کھا رہے ہیں۔ صدق اللسان ادعو الامانت۔ امانت کیا ہے؟ آج آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے، اب ضروری نہیں ہے امانت کیش ہو، پیسہ ہو، کچھ ہو نا، امانت راز بھی تو ہو سکتا ہے کسی کا۔ خود آپ امانت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ خدا کی امانت ہے، نعمت ہے، روز قیامت میں سوال کرے گا ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا تھا؟ یہ جو زبان تمہیں دی تھی ہم نے، تم نے زبان سے کسی کو تہمت کیوں دی، غیبت کیوں کی کسی کی؟ قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے ہے، زبان سب سے زیادہ عذاب، جس کی زبان تیز ہے قبر میں اس کا زبان سب سے زیادہ۔ آپ دیکھیں ہماری زبان رکتی نہیں ہے، برائی کرنے بیٹھے تو اگلے کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ دین اڑ گیا ہے، اصل دین نہیں۔ ایک شخص کہ جس کو موت کا تجربہ ہوا، مرنے کے بعد پھر لوگ واپس آ جاتے ہیں، کسی کو کوما میں مرنے کا تجربہ ہوتا ہے، بہت لوگوں کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو مرتے مرتے واپس آ گیا، وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، آ گئے تھے مجھے لینے، اور خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا واپس بھیجے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بھی تجربہ ہوا، کوما میں حادثہ ہوا، میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک میز رکھی ہوئی ہے دور، اور میں سمجھ گیا کہ میرا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ کہا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور میرے قریب آیا، کہا میں نے اس کی طرف دیکھا، جب وہ یہ واقعہ بتا رہا تھا تو اس کے بال کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کہا اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت تھے، اتنا خوفناک چہرہ، کہہ رہا میں ابھی تک نہیں بھولتا، خوف آتا ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، صرف ایک بات کہی، میری طرف اس نے دیکھا اور اس نے کہا تم اپنی بیوی سے بد کلامی کیوں کرتے ہو؟ اور انسان یہاں اپنی
باہر کتنا اچھا ہے، گھر جا کر اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اگر اخلاق نہیں تو پھر کس رسول کو مانتے ہیں جس نے دین کو اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا؟ اخلاق کے ذریعے سے رسول خدا ان کو معاف کر دیا جنہوں نے رسول خدا کو پتھر مارے تھے۔ طائف میں جب رسول خدا گئے لہو لہان ہو گئے، حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو؟ کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کا ایک حصہ اس پوری کائنات میں ہے، ایک حصہ شروع سے لے کے قیامت تک ایک جز رحمت کا ہے۔ یہ جو ماں محبت کرتی ہے اولاد سے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یہ ایک جز ہے۔ 99% 99 جز اس نے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ اسی لیے تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں، مدینہ کے لیے نہیں، پورے عالم۔ پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، کتنے عالم ہیں۔ خود حدیث بیان ہوتی ہے کہ خود رسول 12,000 عالموں سے اتر کر اس روئے زمین پر آئے ہیں۔ رسول ایسے نہیں آئے، جانے وہ ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ہم اس ظاہر کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ہمیں تو دیوار کے ادھر نظر نہیں آتا، اور وہ رسول کتنا اسے اپنی امت سے محبت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار روز قیامت میں جب ساری امتوں کا حساب کتاب ہوگا، پروردگار میری امت کے اعمال صرف تو خود دیکھنا اور مجھے دکھانا، کسی کو نہیں دکھانا میری امت کے اعمال۔ آپ کو پتہ ہے قیامت میں سب کچھ عیاں ہوگا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، خود دکھایا جائے گا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں مسکال کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کی ہوگی تو اسے بھی دکھاؤں گا، اور اگر شر کیا ہوگا اسے بھی دکھاؤں گا۔ کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی قیامت۔ ابھی تو ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، سب چھپا ہوا ہے، اصل کیا ہے اندر اسے خدا جانتا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں پروردگار قیامت میں میری امت کے اعمال کسی کو نہ دکھانا، صرف مجھے دکھانا۔ پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے حبیب میں تجھ سے زیادہ مہربان ہوں، میں تیری امت کے اعمال صرف اپنے آپ تک رکھوں گا، آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا۔ خدا رحمان ہے، یہ رحمت اسی کی طرف سے، یہ ماں کے اندر محبت، یہ بھائی بہنوں میں محبت اسی کی طرف۔ لیکن ہم 4 دن کی زندگی میں اتنے اکھڑے رہتے ہیں، زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، کسی نے یہ بات کیوں کہہ دی، فلانا میرے گھر کیوں نہیں آیا، فلانے نے مجھے کھانے میں یوں کھلایا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ماؤں بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کیوں ہے؟ کیا ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی اٹھ کے یہاں سے ہم قبر میں جائیں گے یا گھر جائیں گے، کسی کو پتہ ہے؟ تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ سب ناراضگیاں کسی کو معاف کرو۔ سنت رسول کیا ہے؟ درگزشت معاف کر دو، سنت رسول ہے۔ خدا کہتا ہے کہ معاف کرو، خدا کہتا ہے اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ خدا سے تو معافی چاہیے، لیکن آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک عارف ایک شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا بچے چوک پہ کھیل رہے ہیں، بچہ کپڑے پہ گندے ہوئے مٹی لگی، گھر گیا، ماں نے دروازہ کھولا اور ماں نے اسے پالا، کہا کہ روز کپڑے گندے کر کے تم آ جاتے ہو، روز سمجھاتی ہو۔ کہتا ہے اچھا مجھے آج آنے دیں، کل نہیں کروں گا۔ دوسرے دن وہ عارف کہتا ہے کہ میں دوبارہ گزرا، دیکھا بچے پھر کھیل رہے ہیں،
پھر اس بچے کے کپڑے گندے ہو گئے۔ جب جانے لگے تو اس نے اپنے دوست سے کہا بھائی آج میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے دروازہ نہیں کھولنا، آج مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ دوست نے کہا میں خود بڑی مشکل سے گھر جاتا ہوں، تمہیں کہاں سے لے کے جاؤں گا؟ مجبور ہوا، بچہ اپنے گھر کے دروازے پر باہر لیٹ گیا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھول رہی، چھت پہ بیٹھے کی ماں بھی رو رہی ہے کہ میں روز تجھے سمجھاتی ہوں، روز سمجھاتی ہوں مگر تو سمجھتا نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ مجھے آخری دفعہ معاف کر دے، آخری دفعہ معاف کر دے۔ عارف نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آج میں کہتا ہوں اسے آنے دو۔ کہا کہ ہم روز خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتے ہیں، ہم روز خدا کی بارگاہ میں غلطی کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں کبھی بھی آنے سے منع نہیں کرتا۔ رحمان ہے، کبھی اس نے روکا، کبھی اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا، اور ہم ایک دوسرے سے ناراض۔ 100 دفعہ بچے تمہیں سمجھایا ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تماچا مار دیتے، تھپڑ مار دیتے۔ اگر اس نے ایک دفعہ بھی تماچا مار دیا اٹھ پائیں گے نہیں؟ وہ رحمان ہے، وہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اسی مخلوق کو چاہیے نا کہ پھر اس چیز کو لے کر جائے کہ قیامت میں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ 1,24,000 کو کیوں بھیجا؟ انبیاء، سید الشہداء علیہ السلام اپنا پورا کنبہ لے کر جو ہے وہ خانوادے کے ساتھ کربلا آئے تاکہ لوگ خدا کو سمجھیں، خدا کو سمجھیں۔ اگر سید الشہداء کربلا نہیں آتے اسلام نہیں بچنا تھا۔ یہ شعر صرف شعر نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ جو حال تھا اسلام کا، اور اس سے بڑا جو افسوس تھا، امت خاموش تھی، امت کو پتہ ہی نہیں تھا برائی ہو رہی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اصل نقصان امت کا۔ امام اپنا وظیفہ انجام دیتا ہے، امام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیوی جنت البقیع میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور عہدہ کے شہداء کی قبر، حضرت حمزہ کی قبر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی گزرے، انہوں نے دیکھا کہ موقع ہے، میں بیوی سے سوال کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جب مولا کائنات حق پر تھے تو امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام کیوں نہیں کھڑے جب حق پر تھے؟ بیوی نے کہا کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام امت سے بنتا ہے، امام امام ہے لیکن امت کو امام کے گرد گھومنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے وقت کا امام کہاں ہے؟ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت، حدیث ہے، حدیث نبوی ہے۔ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں؟ ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا امام کہاں ہے؟ کیا ہم اپنے امام کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ جل امام آ جائے، امام کہاں آئے؟ امت تیار ہے؟ کیا امت اپنی زندگی میں لگی ہوئی ہے یا امام کا انتظار کر رہی ہے؟ ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہماری صبح شام ہو رہی ہے عزیزان محترم۔ امام کربلا کا جو محور ہے وہ امام ہے۔ جو بھی کربلا میں آیا اس نے اپنی شناخت نہیں بتائی، اس نے یہی کہا میرا مولا حسین ہے، امیری حسین و نعم الامیر، میرا مولا، میرا آقا، میرا امیر حسین ہے۔ اس لیے امام نے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے مشکل ہے، آپ سے نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ مگر وہ تو امام کے صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے کہاں جانا تھا، کیونکہ امام کو پہچان گئے تھے۔ معصوم سے پوچھا کسی نے کہ کیا مولا جب ان کی گردنوں پہ تلواریں چل رہی تھیں تو کیا انہیں درد ہو رہا تھا؟
کہا وہ ایسی وادی میں تھے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ امام کی وادی میں تھے، وہ امام کے ساتھ تھے. کیا آج ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں؟ امام کا ظہور ہوگا تو کیا ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں روزگاران میں جو ہے وہ ایک رشت شہر ہے، اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 8 جوان تھے اس شہر میں، اور ہر ہفتے میں ایک دن شہر سے باہر پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور مل کر دعائے توسل، دعائے مطبع امام کے عشق میں پڑھتے تھے. سالوں سے ان کا یہی کام، ہر ہفتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، امام کو یاد کرتے تھے، امام کو توسل کرتے تھے. اور ان میں سے کوئی روٹی یا جو بھی تھی کھانا پینا سادہ سے لے گئے. ایک دن یہ اسی طرح پہاڑ پر بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھ رہے تو دیکھا کہ ایک سید چہرے کے ساتھ خوبصورت سا جوان ان کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں دعا پڑھتا ہوں. دعا پڑھی، دعا، آواز، درد، خوبصورتی جب ہو گئی تو کہا آج کھانا میری طرف سے، اپنی ابا سے کھانا نکالا اور سب کو کھلایا. جوانوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز، آپ کی شخصیت، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں اگر آپ سے ملنا ہو؟ تو فرماتے ہیں میں وہی ہوں جس کی محبت میں تم ہر ہفتے آتے ہو. کہا کہ پھر امام کہا غائب ہوگا. پھر امام عزیزان محترم، کیا ہمارے پاس امام کے لیے وقت ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی دیر ہم وقت کے امام کو دیتے ہیں؟ آپ وقت یزید سے کیسے لڑیں گے؟ نہ ہم امام کو پہچانتے ہیں، نہ ہم یزید کو پہچانتے ہیں. یزیدیت نظام ہے، یزیدیت شخص نہیں ہے، نظام ہے. پورا نظام کیا ہے؟ لا دین کر دو، بے حیائی، برائی، بے پردگی کر دو، معاشرے کو کرپٹ کر دو، ظلم اور جبر کر دو، قوم سوتی رہے، بس قوم کو سلا دو. مسلمان سو رہے ہیں، دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں سے کیا، ہمارے اپنے مسائل تھوڑے ہیں کیا؟ ہمارے اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اپنی گلی میں کیا ہو رہا ہے. نشہ عام ہو گیا ہے، جوان آج نشے کے اندر ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے ٹی وی، میڈیا، سیٹلائٹ، کیبل، برائی، موبائل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب، فیس بک، سب. گاؤں دیہاتوں میں ٹک ٹاکر زیادہ ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اچھی چیزیں بھی ہیں، مجلس سنتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں سارے، لیکن زیادہ حصہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ نظام کس کا ہے پورا؟ یہ کہاں سے بنا، کہاں تک پہنچا؟ کیوں موبائل کا انٹرنیٹ پاکستان میں سب سے زیادہ سستا ہے؟ کیوں سستا؟ تاکہ جوان رات کو گناہ کرے اور صبح اس کی فجر قضا ہو جائے. ایک نگاہ نامحرم انسان کو 100 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ گناہ، پتہ نہیں انسان کو توبہ کا موقع ملے گا نہ ملے. اس حالت میں انسان کیسے اپنے امام کو پہچانے گا؟ یہ وہی ہے کہ آج امام کے لشکر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے پاس کوئی پلان ہے، ہمارے پاس کوئی ارادہ ہے؟ ایسا نہیں. مجلس ہے اس لیے تاکہ اس مجلس سے کوئی ایک حر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ایک حر کا انتظار ہے، کوئی ایک آ جائے. آج جوان حضرت علی اکبر کو فالو کریں، حضرت قاسم علیہ السلام کو فالو کریں. آج مائیں حضرت زینب کی سیرت پہ چلنی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا نے تو ہمارے پر بہت رحم کیا، خدا تو بڑا مہربان ہے. نادر شاہ جو بادشاہ تھا، اس نے بڑی حکومت کی. اس کی دور کے اندر ہندوستان والے کچھ چیزیں چورا کے لے گئے تھے، تو وہ ہندوستان پہ جب حملہ کرنے جا رہا تھا تو وہ بڑا شجاع تھا، کہتے طاقتور تھا. البتہ اپنی آخری کی زندگی میں آ کے دیوانہ ہو گیا تھا. اپنے بیٹے کی آنکھیں نکال لی تھی کہ کہیں یہ بادشاہت نہ لے لے. شجاع تھا، آگے آگے چلتا تھا اپنے لشکر میں. جا رہا تھا تو دیکھا ایک جگہ پر ایک بچہ
گھر سے مدرسے سے کہیں سے نکلا، ہاتھ میں قرآن دبا کے بھاگ رہا ہے. کہا روکو بچے کدھر جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کیا پڑھا؟ کہا جو ہے وہ سورہ نصر پڑھی، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے جو ہے وہ کامیابی، آشکار کامیابی جو ہے وہ تمہیں دی ہے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے بولا کہ یہ فعال اچھی ہے لیکن میں جنگ میں جا رہا ہوں تو مجھے کامیابی ہوگی. خوش ہو گیا، اس بچے کو بلایا، بولا یہ لو ایک دھرم. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں جاؤں گا میری ماں بولے گی چوری کر کے لایا. کہہ رہے نہیں اپنی ماں کو بولنا نادر شاہ نے دیا ہے. کہا نہیں میری ماں یقین نہیں کرے گی. کہہ رہے کیوں؟ کہا کہے گی کہ نادر شاہ نے دینا تھا تو ایک سکہ نہیں دیتا، پورا کیسا دیتا تمہیں. پورا کیوں؟ تو بادشاہ ہے، ایک سکہ دے گا. اور وہ جو کائنات کا خالق ہے اس سے مانگتے وقت انسان یقین سے مانگ رہا ہے. مانگتا بھی ہے کہ نہیں مانگتا؟ نماز پڑھی اٹھ گیا. ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے، روایت ایک دعا. کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہمیں مانگنا آتا ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ دے گا؟ مسئلہ سارا ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے. ایک محلے میں ایک علاقے میں بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے 3 دن نمازیں استغاثہ بارش کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جا گئی. تیسرے دن جب نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ایک بچہ ان کے ساتھ تھا. اس بچے نے چھتری پکڑی ہوئی تھی اور بارش ہو گئی. وہاں جو اولیاء خدا تھے ان سے پوچھا یہ بارش؟ کہا خدا نے بارش اس بچے کی وجہ سے دی ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ 3 دن سے جب خدا کی بارگاہ میں مانگ رہے تو بارش ہوگی. ہم اس کی بارگاہ میں یقین سے جاتے ہی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری مشکلات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں. سب کی پریشانیاں ہیں. زندگی امتحان ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں آپ کو جنت نہیں ملے گی. اگر دنیا میں آپ کو جنت مل جائے تو پھر آخرت میں جنت کیسے؟ دنیا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جو ان آزمائش سے گزرے گا وہ کامیاب. اور اس دنیا کی مصیبتیں، مشکلات کتنی ہیں، کتنی دیر کی ہیں. ٹھیک ہے جس کے اوپر مشکل ہوتی ہے اس کے لیے سخت ہوتا ہے. کسی کو اولاد کی مشکل ہے، کسی کو مال کی مشکل ہے، کسی کو صحت کی مشکل ہے. مشکل اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ساری مشکل تھوڑی دیر کی ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی نے مصیبت لی اپنے اوپر. زمین اور آسمان پہ ایسی مصیبت نہیں پڑی، ایسا امتحان جو کہ امام حسین نے لیا. ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں؟ ٹھیک ہے لیکن آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں. جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اب آپ سمجھ جائیں اپنی زندگی میں اب آپ کا دروازہ کھل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس پر توکل کریں گے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ خدا کسی کا محتاج. خدا قرآن میں کہہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو. دعائیں اٹھائیں. دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھیں؟ ائمہ سے. کتنی دفعہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کھولی ہے. صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے دعاؤں کی کتاب ہے. کیا ہمارے گھر میں ہے؟ ہم امام پر اتنا روتے ہیں، امام پر اتنا گریا کرتے ہیں. امام 35 سال روتے رہے مگر جو امام نے ہمیں دیا وہ ہے ہمارے پاس. جو دشمن نے امام کو دیا وہ سب کے پاس ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہم نے پہنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے آپ کو محبت ہے امام سے، لیکن جو امام نے خود دیا ہے وہ ہے. امام نے صحیفہ سجادیہ دی ہے. دعا کیسے دعا مانگنی ہے؟ مناجات 15 توبہ کرنے والے کی مناجات، شکر کرنے والے کی مناجات،
شک کرنے والے کی بنا چاہ. یہ اصل متن ہے، ٹیکسٹ ہے دین کا. یہ نہیں ہے ہماری زندگی میں. پھر کہتے ہیں کہ معاشرہ ہل نہیں رہا، مشکل. کیسے ہوگا؟ قرآن اللہ کی کتاب، وہ کتنی ہماری زندگی میں. نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبے، حکمتیں، نامے کتنے ہماری زندگی. صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے کیا؟ پھر ہم کون سے شیعہ ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. اطاعت. امام کو پہچانتے تو وہ لوگ بھی لوگ تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، مگر نہیں پتا تھا کون ہے. کون کامیاب ہوا؟ جس نے امام کی اطاعت کی. امام کو مطیع چاہیے، اطاعت کرنے والا. اور اطاعت صرف مسجد میں نہیں، امام بارگاہ میں نہیں ہے، پوری زندگی میں اطاعت چاہیے. کردار، کربلا کردار مانگتی ہے. کردار. یہاں مجلس سے اٹھے، کردار بنا کے جائے. جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ امام حسین کی مجلس سے آیا ہے. اسے پتہ چلے زبان سے، کلام سے، رفتار سے. نجف اشرف میں جب آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نئے نئے پہنچے تو ایک دن مولا کے حرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو دیکھا ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا آ رہا، لنگڑاتا ہوا، صحیح طرح چل نہیں پا رہا. تو انہوں نے وہاں دکان نیچے جو لوگ سڑکوں پہ بیچتے ہیں، آج بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا. اسے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ اس کو تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا. تو وہ جو نیچے بیٹھا ہوا تھا زمین پہ چیزیں بیچ رہا تھا سڑک پہ، اس نے نہج البلاغہ کی عبارت پڑھی. اس نے نجف کی ہوا میں علم ہے، اس نے خطبہ حمام، خطبہ متقین کی عبارت پڑھی. متقین کے لیے جو خطبہ ہے اس کی کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کون تھا؟ جسے امام نے وہ خطبہ سنایا تھا. یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یہ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے. جو درس سنتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی. خوف خدا، خوف الہی. خوف الہی زندگی میں ہو، انسان نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے نہ اپنی تنہائی میں گناہ کرتا ہے. خوف نہیں ہے. متقی کی صفات میرے اندر ہے، مومن کی صفات میرے اندر ہے. قرآن مومن کی صفات میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مومنون میں کہہ رہے یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خاشع ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اپنی نماز میں کانپتے ہیں، یعنی نماز میں خوف خدا میں رہتے ہیں. کیا کبھی مجھے نماز کے بعد مجھے رونا آیا؟ کبھی سجدے میں مجھے آنسو آئے؟ تو اس کا مطلب ہے میں پتھر دل ہوا ہوں. پتھر دل ہے، مجھے آنسو نہیں آتے مجھے خدا کی بارگاہ میں، خوف نہیں ہے. اور یہاں پر امام سجدوں میں گریے کر رہے ہیں. رسول اتنی عبادت میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ قرآن رسول سے مخاطب ہے، قم اللیل الا قلیلا. اے نبی کھڑے ہو مگر کم کھڑے ہو. اور یہاں میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہے، خوف نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. بس پرل سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں تو مجھے کہیں اور پہنچنا ہے. یہ مجلس ہے اس لیے خدا کے قریب ہو. سید الشہداء نے قیامت تک کی انسانیت کو خدا کے قریب کیا ہے. وہ کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنا سب کچھ لوٹا. روزہ عاشوراء کے مسائل آپ سے لوٹا ہوا کارواں جو ہے وہ اب سفر کے حالت میں ہے. اور یقیناً کس شان و شوقت سے
یہ کربلا سے چلا تھا، کس شان و شوکت سے کربلا پہنچا، اور اس کے بعد یہ وہ خود جانتے ہیں کہ کس طرح انہیں سوار کیا گیا۔ عزیزان امام حسین، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک پرانی بات، زمانے کی بات ہے، ایک گھر تھا، وہ محرم آتا تھا تو مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس پیسے نہیں تھے عزاداری کرنے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، عزاداری تو کرنی ہے، کیا چیز ہے کہ ہم کیا، تو ان کا ایک بیٹا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس بیٹے کو بازار میں جا کے بیچ دیتے اور اس سے جو پیسے ملے اس سے عزاداری۔ بیٹے سے کہا، بیٹا بھی مان گیا، جو آپ کی مرضی۔ بیٹے کا سر منڈوایا اور باپ اسے بازار لے کے چلا گیا۔ صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی خریدار آئے لے جائے، کوئی نہیں آئے۔ رات جب ہوئی، مایوس ہونے لگے، جانے لگے تو دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا۔ کہا کہ کتنے میں غلام؟ کہا جو بھی قیمت دے دو۔ ایک بڑی قیمت دی، بچے کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پہ اپنے ساتھ بٹھایا، سواری شہر سے باہر نکلنے لگی تو اس بچے نے مڑ کر دیکھا۔ سوار نے پوچھا، پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میرا پہلا جو آقا تھا نا، بڑا مہربان تھا۔ کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو، وہ تمہارا باپ تھا۔ کہا جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میرا باپ یہ نہ کہے کہ میں جان بوجھ کر اپنے نئے آقا سے بھاگ کے آیا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا اپنے باپ سے کہنا مجھے حسین نے آزاد کیا۔ لوگوں نے کیسے کیسے آزاداریاں کی۔ صحیح تو شہداء کریم ابن کریم ہے، ایک قدم بھی کوئی حسین کے لیے اٹھاتا ہے، حسین اسے نہیں خالی جانے۔ یہ در ایسا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں اس در پہ جھکو۔ یہ در کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے۔ وہ ایک مسیح دوسرے مذہب کا بصرہ کا تاجر تھا، ایک دفعہ حملہ ہوا، سارا کاروان لٹ گیا۔ ایک قبیلہ تھا، اس نے اس کو جان بچائی، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، کچھ دن رکھا، مہمان خاطر دی۔ کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ یہاں رہے ہیں، نوکر ہیں۔ کہ کہاں جا رہے؟ کہا ہم اپنے مولا کے پاس نجف کی طرف۔ کہا میں بھی چلوں گا۔ کہا تکلیف ہوگی؟ کہا مسئلہ نہیں۔ نجف گیا، ایام غدیر تھے، وہاں سے کچھ لوگ واپس جانے لگے۔ کہا آپ ان کے ساتھ واپس جائیں۔ کہا آپ؟ کہا ہم کربلا جا رہے ہیں، ایام عذاب۔ اس کو نہیں پتا تھا۔ کیا میں بھی چلوں گا؟ وہ کہتے ہوئے پہنچا، شب عاشورہ تھی۔ کہا ہر گلی میں لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کو قبیلے کے سردار نے کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں، ہم زیارت کر کے عزاداری کر کے آتے ہیں۔ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت باوقار شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور دو شخص کے ہاتھوں میں فائل ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ آج ہمارا کون کون زائر آیا ہے۔ تو انہوں نے لسٹ دی کہ یہ ہیں۔ کہا وہ جو شخص کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ان میں کچھ نام کم ہے۔ کہا مولا ہم نے سب کا نام۔ کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا دوبارہ دیکھا، پھر کہا نہیں ابھی بھی کم ہے۔ 2-3 دفعہ ہوا تو وہ جن کے ہاتھوں میں فائل تھی، نام تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ کہا آپ کی مراد اس سے تو نہیں ہے؟ کہا مولا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا زائر تو ہے۔ کہا میری آنکھ کھلی، گھبرا گیا۔ اس نے اپنے مالک پوچھا کون ہے؟ وہی پر مسلمان۔ روایت ہے کہ جو امام حسین کی زیارت پہ آتا ہے
امام اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ اسے جانتے ہیں۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ مگر امام ہمیں تو زیارت کے لیے بہت کچھ دیتے ہیں، مگر امام کی اولاد کو پانی تک نہ ملا۔ پانی تک۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ 28 رجب کو جب یہ کارواں چلا، اس سے پہلے دیکھا بھائی تیار ہو رہے ہیں، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں شہر چھوڑ رہا ہوں۔ کہا میں بھی چلوں گی۔ کہا اپنے شوہر سے اجازت لے۔ عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں۔ بی بی گئیں، بی بی کی آنکھوں میں آنسو، جیسے ہی آنسو گرا آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کہا پھر؟ کہا آپ کو پتہ ہے میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا تو جائیے، ہمارے تو نکاح میں شرط تھی۔ بی بی جانے لگی تو 2 بچے۔ کہا جب ضرورت پڑے تو ان بچوں کو میری طرف سے قربان کرو۔ عزیزان محترم، کارواں چلا، مدینہ پہنچ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے ان مقام کو طے کرتا کربلا پہنچ گیا۔ مصائب سنتے رہتے ہیں بہت تیزی سے۔ روز عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی کہ حسین پہ قربان ہو جائے۔ بیوی نے بھی اپنے بچوں کو قربان کیا۔ جو بھی بدن کو لے کر امام آتے ہیں، ایک بڑا خیمہ ہے، بڑا خیمہ آگے ہے، باقی خیمے سارے پیچھے۔ اس بڑے خیمے میں جو بھی بدن آتا ہے امام لے کر آتے ہیں۔ بی بی زینب سب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ اپنے بھائی کا ساتھ دوں، میں اپنے بھائی کو چھوڑوں۔ لیکن جب اون محمد کے بدن آئے تو بی بی نہیں آئی۔ اہل حرم سمجھے کہ کہیں بی بی خیموں میں بے ہوش پڑی ہوگی۔ اب جا کر کیا دیکھا؟ بی بی سر سجدے میں رکھ کر خدا کی بارگاہ میں پروردگار، یہ میں نے 2 اپنی طرف سے قربانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لیں۔ بی بی کو کہا کہ اولو محمد آ گئے ہیں۔ کہا واپس آ گئے؟ جب جا کر دیکھا تو دونوں کے بدن رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے پر کیا اور سجدہ کیا۔ خدا تیری بارگاہ میں شکر، تو نے میری ان قربانیوں کو قبول کر۔ عزیزان محترم، روز عاشور کے مسائل بڑے سخت ہیں، آپ سنیں۔ بی بی امام حسین سے جدا ہوئی، اسے کوئی نہیں جانتا کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا کلام ہوا دونوں بہن بھائیوں کو، نہیں پتا۔ بس اتنا پتا ہے کہ خیمے میں گئے، بی بی نے کرتا دیا، لباس دیا، نشانیاں دی۔ بس ایک جملہ ہے جو مقاتل بیان کرتی ہے کہ جب امام حسین کی سواری چلنا شروع ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ۔ ایک ہی تو ماں کی نشانی رہ گئی ہے۔ عزیزان محترم، بی بی جانتی ہے کہ جو گیا واپس نہیں آیا۔ اب میرا بھائی جا رہا ہے۔ امام نے جب دیکھا نا ماں کا نام لیا، محلن محلن یمن زہرا، کہا کیا ہوا بہن؟ کہا ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ امام نیچے اترے، تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، امام کے گلے پہ بوسے لینا شروع کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بوسے کیوں لے رہی ہیں۔ یہ تو عصر عاشور، جب امام نہ جانے کتنے نیزے، کتنی تلواریں، کتنی تیر لگے، اور امام جب گر گئے اور آخری وقت آیا، شمرن جالس علی صدر، شمر جب سینے پہ بیٹھا اور جب کند خنجر چلنا شروع ہوا، پھر پتہ چلا ماں نے کیوں وصیت کی تھی۔ عزیزان، چند قدم کے فاصلے پر بی بی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ عزیزان، تو روز عاشور گزر گئی، شام غریبہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ جب 11 محرم آئی تو اس لٹے ہوئے کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا۔ زہرا کے گلشن کے پھول کربلا میں بکھرے پڑے ہوئے۔ جب ماں نے اپنے بچوں کے بدنوں کی حالت دیکھی، کسی سے رہا نہیں گیا، کوئی کہیں گر گئی، کوئی کہیں گر گئی۔
عزاداران محترم، مگر بی بی زینب ایسے بدن پر گری کہ جس کا سر نہیں ہے، خاک میں غلطیتا ہے، کوئی لباس نہیں ہے، خون اٹا ہوا، کسی کو نہیں پتا یہ کس کا بدن ہے، مگر زینب جانتی ہے یہ خوشبو حسین ہی ہے، حسین کے بدن پر گر گئی اور کہا پروردگار یہ حسین ہے، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزاداران محترم، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے جب اس بدن کو دیکھا تو کیا کہا، ارے پھپھی یہ کس کا بدن ہے؟ عزاداران محترم، بس یہ کارواں چلا، کہتے ہیں کہ نیزوں پہ سر کوفہ میں آئے ہیں، یہاں سے نیزوں میں سر نہیں آئے، جیسے ہی کوفہ آیا دیکھا امام کا سر نیزے پر چڑھا ہے۔ ارے وہ بچی جو نہ جانے کب سے خاموش ہے، نہ جانے وہ پانی بھی مانگتی ہے تو پانی گرا دیتے ہیں، بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بابا گفتگو نہیں کر رہے۔ بی بی زینب نے کہا بھیا مجھ سے نہیں تو اپنی اس بچی سے بات کر لو۔ عزاداران محترم، جب یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچا، مقاتل میں ارباب بیان کرتے ہیں کہ جب یزید نے سونے کے تخت پہ امام کا سر رکھا ہوا تھا، اہانت کر رہا تھا، یہ چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر، کسی بچی کو ایسا باپ نہ دکھائے۔ آپ کی بھی بچیاں ہوں گی عزاداران محترم، بس جب یہ زندان کے خرابے میں اس کو بھیجا گیا تو بچی سے صبر نہیں ہوا، بچی نے کہا بابا بابا بابا۔ جب شور پہنچا یزید لعین کے کانوں پر تو اس نے کہا کیسا ہے؟ کہا بچی بابا بابا۔ کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو۔ آپ بھی اپنے گھروں میں جاتے ہوں گے، آپ کی بچی آپ سے لپٹتی ہوگی، آپ سے سوال کرتی ہوگی بابا آپ جب سے گئے گھر میں یہ ہوا۔ جب سر آیا نا، مقتل میں ہے کہ بچی نے بابا کے سر کو اٹھایا، سر کیسا ہے؟ خاک میں آلودہ زلفیں ہیں، اٹا ہوا ہے خاک زلفوں میں، ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں، ماتھے میں پتھر کے نشان ہیں۔ بچی نے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی من الذی۔ ارے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے، بابا انہوں نے تماچے مارے، بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی بابا۔ ارے بابا کرتے کرتے خاموشی ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک طرف بچی، ایک طرف سر ہے، انا للہ۔ ارے میرا غریب امام اسی کرتے میں اپنی بہن کو دفنا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔